بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حضرات گرامی قدر، بزرگ اور دوست اور عزیز ساتھیوں، نہایت ہی قابل قدر قابل احترام معززات مکرمات اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اس دنیا فانی اندر سیدنا آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلک تقریباً 1.25 لاکھ دے قریب انبیاء علیہ السلام تشریف لے آئے۔ تمام انبیاء افضل نے، اشرف نے اور معصوم عن الخطا نے۔ معصوم عن الخطا کیا جاندہ ہے کہ جنہ دے کولو گناہ سرزد نہ ہندہ ہوئے، وہ صرف انبیاء دی ذات ہے۔ تمام مسلمانہ دا اے عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام معصوم نے اور گناہاں تو مبرہ نے، پاک نے۔ انبیاء دے کولو گناہ نہیں ہو سکدا، اے لوئے توڑ بات ہے۔ جیدے کولو گناہ ہوئے اور وہ نبی نہیں ہو سکدا، اے آل الحدیث دا اور تمام مسلمانہ دا عقیدہ ہے۔ بعض گمراہ لوگاں نے انبیاء علیہ السلام دی
عصمت تے ڈاکہ زنی کیتی اور وہ دلیل اے پیش کردے نے کہ آدم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے منع کیتا سی کہ فلاں درخت دا دانا یا پھل نہیں کھانا. سورہ البقرہ دے اندر اے واقعہ موجود ہے. آدم علیہ السلام نے وہ دانا کھا لیا، لہذا نعوذ باللہ آدم علیہ السلام نے گناہ کیتا ہے، اللہ دی نافرمانی کیتی. ایک کنہ دا کیتا ہے؟ گمراہ لوگاں دا. اللہ تعالیٰ نو پتا سی کہ انہاں نے سیدنا آدم علیہ السلام دی معصومیت تے ڈاکہ زنی کرنی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک اندر اس وقت ہی حکم فرما دیتا ہے اور جواب دیتا ہے کہ فناسی آدم علیہ السلام نے گناہ نہیں کیتا بلکہ بھول گئے. کیونکہ انسان ہے نسیان دے وچوں بھول جانا، اے انبیاء علیہ السلام دی توہین نہیں. انسان بھولن ہار ہے، تمام انبیاء انسان نے بشر نے بھول جاندے. لہذا انبیاء علیہ السلام بھول سکدے نے، انبیاء کولو بولو گناہ ہو سکدا نہیں. جس طرح کہ نبی رحمت علیہ السلام دے بارے آندا ہے کہ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی، راوی نو شک ہے کہ ظہر دی نماز ہے یا عصر دی نماز ہے. نبی علیہ السلام نے 2 رکعتاں پڑھائیاں اور آپ نے سلام پھیر دیتی. آپ مسجد نبوی اندر ہی موجود نے، آپ باتاں کر رہے نے. ہن صحابہ کرام آپس اندر ششو پائیں دا شکار ہو گئے. کسی دی ہمت اور جرت بھی نہیں کہ نبی علیہ السلام نے پوچھئے یا رسول اللہ بھول گئے ہو کہ نماز گھٹ گئی؟ کیونکہ زور دیاں بھی 4 فرض نے تے بولو عصر دے بھی 4 فرض نے. نبی علیہ السلام نے 2 پڑھائے. خیر کسی صحابی دی اتنی جرت نہیں کہ نبی علیہ السلام نے کوئی سوال ہی کر سکے. نبی علیہ السلام دے ایک صحابی نے ذواليدین نبی علیہ السلام دے نال نہ انہاں دی ذرا گل بات ذرا کھلی سی، جویں اکثر لوگاں دا کسے دے نال جھاکدا ہویا بندہ گل تھوڑی کردا ہے، کئی بندے ذرا گل کھلی کر لیندے. ذواليدین فرمان لگے کہ چلو میں نبی علیہ السلام نو پوچھنا. خیر نبی علیہ السلام دے کول گئے. نبی علیہ السلام نو جا کے فرمان لگے یا رسول اللہ نماز گھٹ گئی ہے کہ بھول گئے ہو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ میں بھولیا تے نہ نماز کم ہوئی. وجہ کی؟ ذواليدین فرما لگے یا رسول اللہ تساں 2 رکعتاں پڑھائیاں نے، لہذا 4 پڑھانیاں سن تے 2 پڑھائیاں نے، اسی تانوں تاں پوچھیا. تو نبی علیہ السلام واپس آئے. نبی علیہ السلام نے آ کے جڑیاں 2 رکعتاں رہندیاں سن نا، مگر اتھے احناف دا مسئلہ کی ہے. احناف دے نزدیک اگر کوئی بندہ نماز بھول جائے تے کسے دے نال او گل بات کرے تے انہاں دے نزدیک احناف دے نزدیک نماز باطل ہو گئی ہے، لہذا ساری نماز پڑھنی پے گی. مگر حدیث دے مطابق جنی نماز رہ گئی ہے اونی ہی دہرانی پے گی. او دی دلیل ہے جڑی تانوں میں حدیث بیان کر رہا. احناف کہندے نے کہ جس وقت بندہ بھول جائے تے کسے نہ گلاں کرن لگ جائے نماز باطل ہو جاندے. حالانکہ نبی علیہ السلام نے گلاں نہیں کیتیاں نے. نبی علیہ السلام نے واپسی آ کے 4 رکعتاں نہیں پڑھائیاں، 2 پڑھائیاں جڑیاں رہندیاں سن. نبی علیہ السلام نے سلام 2 سجدے صحف کیتے، سلام پھیریا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک بشر ہاں، جویں تسی بھول جاندے ہو اس طرح میں بھول جانا. جدوں میں بھول جاواں مینوں یاد کروا دیا کرو. لہذا انبیاء علیہ السلام بھول سکدے نے، انبیاء کرام دے کولوں گناہ ہو سکدا نہیں. تو نبی علیہ بات ہو رہی سی کہ تمام انبیاء علیہ السلام افضل نے. آدم علیہ السلام افضل، نوح علیہ السلام افضل، جتنے بھی انبیاء آئے
بدرجہ نبوت تمام انبیاء جڑے نے افضل نے، مگر مقام دے لحاظ نال، شان دے لحاظ نال، عزت دے لحاظ نال، رفعت دے لحاظ نال میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب تو افضل نے، اور آپ جیسا دنیا چ نہیں آیا، نہ رب نے دنیا چ بھیجنا ہے۔ جدوں نبی ویکھو نا ربیع الاول دا مہینہ جاری و ساری ہے، آمد ہے، نعرے لگ رہے نے، جلوس نکل رہے نے، جھنڈیاں لگ رہی نے، اور دیگر معاملات سارے ہو رہے نے، مگر نبی علیہ السلام دے آمن دا مقصد عوام نو پتہ نہیں کہ نبی علیہ السلام آئے کدے واسطے، کی پیغام لے کے آئے۔ لہذا آپ دا جشن نہیں بلکہ آپ دا مشن اپنانا چاہیے۔ تو آگے جا کے میں انشاءاللہ العزیز ادھے تے بھی چند باتیں انشاءاللہ کروں گا۔ تو یاد رکھیے کہ نبی علیہ السلام سارے انبیاء نالوں افضل نے، شان دے لحاظ نال، مقام دے لحاظ نال۔ اور نبی علیہ السلام نے اپنے بارے پتہ کی فرمایا کہ ما یخرج منہ الا حق، کہ میں محمدی زبان چو جو نکلدا ہے حق نکلدا ہے، سچ نکلدا ہے، سچ تو علاوہ میری زبان تو کچھ نکلدا نہیں۔ نبی علیہ السلام دے ایک صحابی سن، نبی علیہ السلام جو آپ فرماندے وہ صحابی لکھ لیندے۔ اے جڑے نے نا منکرین حدیث، پرویزی فرقہ، کسے وقت انشاءاللہ ایدے تے بھی گل ہوئے گی، حجیت حدیث دے بارے جنہ دا عقیدہ ہے صرف قرآن ہی کافی ہے، حدیث تے عمل کرنا ضروری نہیں، حدیث تے 1900 سال بعد لکھی گئی، حدیث تے 1900 سال بعد لکھی گئی، یہ بات جھوٹ ہے۔ یاد رکھیے احادیث دی تدوین میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی مبارکہ اندر ہی ہو گئی ہے۔ صحابہ اکرام پیغمبر دی حدیث نو لکھ رہے نے اور ایسے دفتر بنا رہے نے، ایسی کتابت کر رہے نے، پیغمبر علیہ السلام دی حدیث لکھیاں جا رہی نے۔ لہذا نبی علیہ السلام دے ایک صحابی جو نبی علیہ السلام فرماندے ہو لکھ لیندے۔ ایک صحابی کہنے لگے یار ہر گل ہی لکھ لینا ہے، پیغمبر کدی غصے اندر ہوندے نے، کدی نبی علیہ السلام خوشی اندر ہوندے نے، نبی علیہ السلام جے غصے اندر نے تاں بھی لکھ لینا ہے، جے نبی علیہ السلام خوشی اندر نے تاں بھی لکھ لینا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جس وقت بعد دا علم ہویا، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی میں اگر غصے اندر ہواں تاں بھی لکھیا کر، اگر میں خوشی اندر بولا تاں بھی غصے اگر تاں بھی لکھ لیا کر، میں ناراضگی اندر ہواں تاں بھی لکھ لیا کر، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ما یخرج منہ الا حق، کہ اللہ نے میں محمد دی زبان تو جو نکلدا ہے سچ نکلدا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سچ دے علاوہ میری زبان تو کچھ نکلدا۔ آج دے جمعے اندر میں ایک نہایت اہم موضوع انشاءاللہ بیان کراں گا کہ آج تو 1400 سال پہلے 1500 سال پہلے نبی علیہ السلام نے جو کچھ بیان فرمایا کہ میری امت اے کام کرے گی، اللہ دی قسم ہے وہ بالکل اینڈ سچ ثابت ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے جو کچھ آپ نے پشین گوئیاں فرمائیاں وہ سچ اور حق ثابت ہو رہی نے۔ آئیے ذرا توجہ فرمانا کہ نبی علیہ السلام دی زبان تو جو نکلدا ہے سچ نکلدا ہے۔ میرا اور میری جماعت دا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا ہے وہ سچ ہو کے رہے ہے، اور جیڑیاں پشین گوئیاں ہجے ثابت نہیں ہوئیاں، میرا اور میری جماعت دا تمام مسلمانہ دا عقیدہ اے ہونا چاہیے ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک نبی علیہ السلام دی ہر گل سچی ثابت نہیں ہو جائے گی، اور پیغمبر ہوندا ہی ہوئے جدی ہر پشین گوئی سچی ہوئے، جو آپ نے فرمایا وہ سچ ثابت ہوئے۔ کتھے یاد آئے مناظر اسلام حافظ عبدل قادر روپڑی سارے کو رحمت اللہ علیہ، ابتدا اندری اللہ نے میرے ذہن چو گل پا دیتی۔ حضرت حافظ صاحب دا نا مناظرہ سی مرزیاں دے نال، انہاں دے نال مناظرہ سی، خیر انہاں دے نال منکرین حدیث نال مرزیاں دے نال حضرت حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ دا مناظرہ۔ اس طرح انہاں دا مربی بیٹھا ہے تے حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ نے دلیل دیتی انہاں مرزیاں نو، کہن لگے کہ نبی او ہوندا ہے کہ جیدی ہر گل، سارے بولو ہر گل، سارے بولو ہر گل سچی ہوئے۔ نبی تے او ہوندا ہے کہ جیدی ہر گل سچی ہوئے، ہر پشین گوئی سچی ہوئے۔
لہذا تہاڈا جڑا نبی ہے نعوذ باللہ مرزا غلام محمد قادیانی انہیں ایک پشین گوئی کیتی سی، وہ تے سچی ثابت نہیں ہوئی۔ مربی کہن لگا حافظ صاحب وہ کیڑی گل ہے؟ کہن لگے کہ تہاڈے اس مرزے نے بات کہی سی کہ میرا محمدی بیگم دے نال نکاح ہوئے گا، محمدی بیگم دے نال نکاح ہوئے گا۔ کہن لگا وہ غصے اندر آ کے نا مربی بولیا، کہن لگا اے کیڑی گل ہے؟ ادوں ہو جائے گا جدوں قیامت آئے گی فیصلے ہون گے ادوں ہو جائے گا۔ حضرت حافظ صاحب رحمہ اللہ فرمان لگے بھئی تواڈے نزدیک جیڑا تواڈے اس مرزے نو نبی نہ مننے تواڈے نزدیک نعوذ باللہ وہ جہنمی ہے، لہذا محمدی بیگم نے تے تواڈے مرزے نو نبی منیا نہیں، وہ کتھے جائے گی؟ جہنم چ جائے گی تواڈے بقول، کیونکہ محمدی بیگم نے انکار کیتا سی میں تینوں نبی نہیں مننا، تواڈے بقول او تے گئی جہنم چ، تے مرزا گیا تواڈے بقول نعوذ باللہ جنت دے اندر، مرزا جنت دے اندر گیا تے محمدی بیگم کتھے گئی؟ جہنم دے اندر۔ تے نکاح کیویں ہوئے گا؟ مربی غصے اندر آ کے نا حافظ عبدل قادر روپڑی رحمہ اللہ نو کہن لگا کیڑی گل ہے جنج لے جاؤں گے جھٹ دی جھٹ؟ حافظ صاحب فرمان لگے کتھے؟ کہن لگا جہنم کتھے؟ کہن لگا جھٹ دی جھٹ جنج ہی لے کے جانی ہے نا، جہنم چ لے جاؤں گے۔ وہ بھی حافظ صاحب سی مناظر اسلام، اللہ انہوں دی قبر کروڑا رحمتہ فرمائے۔ حافظ صاحب انہوں دا ماشاءاللہ حافظہ پھر انہوں دا دماغ اللہ پاک نے بڑا دیتا ہے۔ حافظ صاحب فرمان لگے اچھا جنج لے جاؤ گے دوزخ؟ کہن لگے جی پھر کیڑی گل ہے جھٹ دی جھٹ لے جاؤں گے؟ حافظ صاحب فرمان لگے جے سہریاں نے 2-4 دن واسطے رکھ لیا تے پھر جے تواڈے مرزے نو دوزخ سہریاں نے رکھ لیا 2-4 دناں لئی پھر کتھے جاؤ گے؟ لہذا تمام انبیاء علیہ السلام مرزے نو سی نبی تے مندے نہیں، وہ دجال ہے، کذاب ہے، کانا ہے، جہنمی ہے، جنہیں نبوت دا دعویٰ کیتا ہے۔ یاد رکھو جتنے انبیاء نے انہاں دی ہر گل سچی ہے۔ آؤ میں چند دلائل انشاءاللہ عرض کرم، پھر نبی علیہ السلام نے جو کچھ بیان کیتا ہے میری امت اے کام کرے گی قیامت دے قریب، او میں انشاءاللہ عزیز تواڈے سامنے بیان کراں گا۔ قرآن پاک نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا کہ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام دے بارے فرمایا کہ نبی علیہ السلام اللہ دے حکم تو بغیر نہیں بول دے، اللہ دی وحی تو بغیر نہیں بول دے، اللہ دے حکم دے پابند نے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ نبی علیہ السلام اللہ دی وحی دے پابند نے۔ آؤ حدیث صحیح البخاری اندر میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے۔ حضرت عدی بن حاتم ذرا حدیث پاک صحیح البخاری دی توجہ نہ سنیے، نبی علیہ السلام نے جو فرمایا حق فرمایا سچ فرمایا ہے۔ پہلی دلیل تے غور فرمانا، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام دے صحابی نے نبی علیہ السلام دے کول بیٹھے ہوئے ایک بندہ آیا ہے تے آگے کہن لگا محبوب جی رستے پر امن نہیں، جدو آنے آن تے بنی تے قبیلے دے لوگ سانو لٹ لیندے نے، رستے پر امن نہیں ڈاکو لٹ لیندے نے، چور لٹ لیندے نے۔ ایک ہور بندہ آیا انہیں آ کے نبی علیہ السلام نو کہا محبوب جی غربت بڑی ہے، فقر و فاقہ بڑا، غربت بڑی ہے۔ نبی علیہ السلام نے دوواں دیاں گلاں سنیاں نے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نو فرمایا ہے اے میرے عدی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ہیرا مقام دیکھے ہے؟ کہن لگے محبوب جی ہیرا مقام میں نہیں ویکھیا، مگر ایک گل ہیرا مقام دے بارے میں کچھ جاننا ضرور ہاں، میں وہ مقام نہیں ویکھیا، وہ جگہ نہیں ویکھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عدی بن حاتم سن لے، میرے تو بعد اگر اللہ تینوں لمبی زندگی دے تے ضرور ویکھے گا۔ محبوب جی کی ویکھاں گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے جڑا بندہ رستے دا آگے شکایت کر رہا، رستے پر امن نہیں لوگ لٹ لیندے نے، آپ نے فرمایا سی ایک وقت آئے گا اس مقام تو اس جگہ تو ایک عورت آئے گی، اکیلی آئے گی، بیت اللہ دا طواف کرے گی، او دے دل وچ کسے دا ڈر نہیں ہوئے گا سوائے اللہ دے۔
آپ نے فرمایا رستے اتنے پرامن ہو جان گے، اکیلی عورت زیور پہن کے بھی آئے کوئی انہوں لٹن والا نہیں ہوئے گا، آگے بیت اللہ دا طواف کرے گی، دعا کر چھڑو ہاں اللہ بیت اللہ دے طواف دی ہر ایک نو ہمت عطا فرما دے، توفیق عطا فرما دے۔ خیر نبی علیہ السلام نے دوسری آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا قیصر و کسریٰ فتح ہو جائے گا، مسلمان قیصر و کسریٰ فتح کر لیں گے، اتنی مال دی فراوانی ہو جائے گی، اتنا مال دی فراوانی ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا لوکی ہاتھ وچ نہ زکات دا مال لے کے پھر دے ہون گے، کوئی زکات وصول کرنے والا ہوئے گئی، اتنا مال ہر بندے کو لا جائے گا، کوئی زکات وصول کرنے والا رہے گا ہی نہیں۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے سن لی گل، نبی علیہ السلام دنیا تو چلے گئے اور نبی علیہ السلام نے بیان فرما دیتا ہے ان حق ہو رہا سچ ہو رہا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے او بی بی میں آپ ویکھیے جدے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی، اس بی بی اس رستے تو چل کے بیت اللہ دا طواف کرنے واسطے آئی ہے، میں آپ نبی علیہ السلام دی گل پوری ہوندی ویکھی ہے، اور کیسے کسرا فتح ہویا او دے اندر میں آپ شامل سی، اس جنگ اندر میں آپ شامل سی، نبی علیہ السلام دی ایوی گل پوری ہو گئی ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سی اتنا مال ہوئے گا کوئی زکات وصول کرنے والا نہیں ہوئے گا۔ حضرت عدی فرماندے نے ایوی گل میں نبی علیہ السلام دی پوری ہوندی ویکھی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ دے دور اندر ایوی گل پوری ہو گئی ہے، فرمایا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، جو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے حق فرمایا سچ فرمایا ہے۔ عدی فرماندے نے تینے گلاں پوریاں میں آپ ہندیاں ویکھیاں نے، لوگوں پھر میں کیوں نہ کہواں جڑا نبی ہوندا ہے او دی ہر گل سچی ہوندی ہے، چاہے او پشین گوئی بیان فرما دین انہاں دی گل حق دے سچ ثابت ہوندی ہے۔ آئیے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سی، اے بھی ذرا حدیث توجہ نہ سماعت فرمائیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سی اے سراقہ یاد رکھ اس وقت تک تینوں موت نہیں آئے گی جب تک تیرے ہتھاں دے وچ کیسر و کسریٰ دے کنگن نہ پہنائے جائے۔ حضور نے فرمایا اے سراقہ اس وقت تک تینوں موت نہیں آئے گی جب تک تیرے ہتھاں دے اندر کیسر و کسریٰ دے کنگن نہ پہنائے گئے۔ صحابہ کرام دا ایمان دیکھیے، اللہ دی قسم ہے اگر ساڈے اندر بھی ایسا ایمان ہو جائے، صحابہ کرام دا ایمان ہے۔ وہ علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماندے سن مصور کھینچو نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو، ایسا صحابہ کرام دا عقیدہ ہے۔ صحابہ کرام فرماندے نے دنیا کائنات دے ہر شخص دی بات غلط ہو سکتی ہے مگر دنیا ادھر دی ادھر ہو سکتی ہے، پر نبی علیہ السلام دی بات غلط ہو سکتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سراقہ تینوں موت نہیں آئے گی اس وقت تلک جدوں تک تواڈے ہتھاں دے اندر کیسر و کسریٰ دے کنگن نہ پہنائے گئے۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے ایک دن میں بیمار ہو گیا، بڑا بیمار، موت زندگی کشمکش اندر ہے، میں اتنا بیمار ہو گیا، حکیم آ گئے، طبیب آ گئے، ڈاکٹر آ گئے، انہوں نے آ کے نہ ویکھیا کہنے لگے سراقہ جیڑی تیری طبیعت ہے نا وہ دس رہی ہے کہ تسی زندہ ہون زیادہ دیر رہو گے۔ سارے بولو زندہ زیادہ دیر رہو گے نہیں۔ سراقہ فرمان لگے کی ہوئے، کہنے لگے تسی فوت ہو جاؤ گے۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام دیو بات اپنے ذہن اندر رکھی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا سراقہ اس وقت تک تانوں موت نہیں آئے گی جب تک تواڈے ہتھاں دے اندر کیسر و کسریٰ دے کنگن نہ پہنائے گئے۔ حضرت سراقہ میں تواڈے ایمان تو قربان جاواں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ ڈاکٹر حکیمت طبیبانوں کہنے لگے
اے معالجین تواڈی گل اپنی جگہ تے، پر میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی سراقہ تینوں اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک تواڈے ہتھاں دے اندر قیصر و کسریٰ دے کنگن نہ پہنائے گئے۔ حضرت سراقہ فرمان لگے اے معالجین دی جماعت سن لو، ہجے نبی علیہ السلام دی یہ گل پوری نہیں ہوئی، مینوں میرا یقین ہے ہجے میرا موت دا وقت نہیں آیا، ہجے میرا موت دا وقت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جی میرے ہتھاں دے اندر قیصر و کسریٰ جے فتح بھی نہیں ہویا تے کنگن بھی نہیں پہنائے گئے، لہذا ایک وقت آیا جدو قیصر و کسریٰ دے کنگن جنا قیصر و کسریٰ فتح ہویا ہے، کنگن لے آندے گئے، سارے انہوں پہنائے گئے، کسے نو پورے نہ آئے۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت کنگن پہنائے گئے، حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کنگن پورے آ گئے۔ حضرت سراقہ نالے کنگن پائے نے نالے اکھاں جوان سو جاری ہو گئے، رو پے کہنے لگے میں رویا اس واسطے ہاں ہون میرا موت دا وقت قریب آ گیا ہے، کیونکہ محمد مصطفیٰ دی گل پوری ہو گئی ہے۔ خدا دی قسم ایمان انجدہ ہو، ٹھیک ہے رسول اللہ کی حدیث تو ہے، ٹھیک ہے رسول اللہ کا فرمان تو ہے، مسئلے کا پتہ بھی نہیں ہے، مگر بتا دیتا ہوں بزرگوں نے یوں کہا، بزرگوں نے یوں کہا اللہ کے بندوں ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، محمد مصطفیٰ نے جو فرمایا حق فرمایا سچ فرمایا، جو پیغمبر دی ایک حدیث تے شک کرے وہ بندہ مسلمان رہ ہی نہیں سکتا، پرلے درجے دا کافر تے زندیق ہے۔ حضور علیہ السلام نے اے بھی پشین گوئی فرمائی، اے بھی سچی ثابت ہوئی، فرمایا کہ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آؤ ذرا تیسری حدیث میں تیسری بشین گوئی نبی علیہ السلام دی بیان کراں، اللہ دی قسم ہے جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کیوں حق کے، کیونکہ نبی علیہ السلام اللہ دی وحی تو بغیر کلام نہیں کر دے۔ آؤ ذرا ایک اور میں حدیث تواڈے سامنے بیان کراں، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث صحیح البخاری اندر ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے ساڈی لڑائی جاری ہے تے اسی لڑدیاں نا خیال لڑائی ختم ہو گئی، اسی اپنیاں قیام گاواں چلے گئے، او کافر جڑے سن مشرکین وہ اپنیاں قیام گاواں چلے گئے، لڑائی تھوڑی دیر واسطے ٹھہر گئی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے ایک بندہ ساڑی جماعت دے وچوں اتنی بہادری نہ لڑ رہا ہے، اتنی بہادری دے نہ لڑ رہا ہے، جیڑا بھی آندا ہے انہوں قتل کردا جاندا ہے، قتل کردا جاندا ہے۔ صحابہ اکرام نے نبی علیہ السلام نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندہ کتنی بہادری دے نہ لڑائی کر رہا ہے، اگر یہ لڑدا لڑدا شہید ہو گیا، نبی علیہ السلام نے صحابہ فرماندے نے یا رسول اللہ اگر یہ لڑدا لڑدا شہید ہو گیا تے پکا جنتی ہے۔ کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اما انہو من اہل النار، یہ جنتی نہیں ہے یہ جہنمی ہے۔ جیڑا کافران دے نال لڑ رہا ہے انہوں نے قتل کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا جنت چ نہیں جائے گا جہنم چ جائے گا۔ صحیح البخاری دی روایت ہے، صحابی نے سنیا، ایک صحابی کہنے لگے اتنی بہادری نہ پیا لڑدا ہے، یہ کیوں جہنم چ جائے گا، یہ وجہ کیا ہے؟ اور صحابہ اکرام کہنے لگے نبی پاک نے فرما دیتا ہے حق کے، بولو حق کے، سارے کو حق کے، نبی پاک دی ہر گل حق کے۔ ایک صحابی کہنے لگے میں نا او دے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، انہوں بلکی مسئلہ بڑھے گا، یہ بندہ کیوں جہنم چ جائے گا، وجہ کی؟ کہنے لگے لڑدیاں انہوں اتنے زخم آ گئے،
ایدہ جسم دا کوئی حصہ ایسا نہیں جتھے تیرہ تلواراں دے نشان نہ ہون، اتنا زخمی ہو گیا ہے، لہو وگ رہا ہے، خون وگ رہا ہے، اتنا پریشان ہے، جان نہیں نکل دی۔ اے جناب زخمہ دی تاب نہ لے آندیا ہویا، اے اپنے آپ نو خودکشی کر کے مر گیا۔ نبی پاک نے کی فرمایا تھی؟ جنت نہیں جائے گا، کتھے جائے گا؟ انہوں زخم انہیں آگے سان موت نہیں سی آ رہی، انہیں اپنے آونوں خودکشی کی تھی تے خودکشی کر کے مر گیا۔ صحابی رسول فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی یہ جہنم چ جائے گا۔ واقعی نبی علیہ السلام دی ایک گل سچی ثابت ہو گئی۔ اللہ دے بندو خودکشی بہت بڑا گناہ ہے۔ آؤ جڑا بندہ زہر پی کے مرد ہے قیامت تک قبر دے اندر اس طرح زندہ ہوندہ رہے گا، زہر پی پی کے مردہ رہے گا۔ جڑا بندہ کسے ٹرین دے تھلے آ کے خودکشی کر کے مر گیا ہے، قیامت تک قبر دے اندر سسٹم ادھنا چلدا رہے گا، اس طرح ٹرین تھلے آندہ رہے گا، مردہ رہے گا، زندہ ہوندہ رہے گا، مردہ رہے گا۔ جیڑا کسے نہر اندر ڈوب کے مرے ہے، دریا اندر ڈوب کے مرے ہے، یا چھت تو چھال مار کے مرے ہے، یعنی کوئی بندہ خنجر دے نال اپنے آپ نو نے قتل کر لیا ہے، جس چیز دے نال بھی انہیں اپنے آپ نو قتل کیتا ہے، خودکشی کر کے مر گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک قبر دے اندر اسرا وہ کردہ رہے گا، زندہ ہوندہ رہے گا، مردہ رہے گا۔ دعا کریا کر اللہ میرا توڑا خاتمہ ایمان تے فرما دے۔ اس واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی اللہ دے بندو اللہ کے دعا کریا کرو اللہ خاتمہ بالایمان فرما دے، اللہ خاتمہ ایمان تے کر دے۔ نماز پڑھ کے دعا کریا کرو اللہ خاتمہ ایمان تے فرما دے، روزے رکھ کے دعا کریا کرو اللہ خاتمہ ایمان تے فرما دے، حج کر کے دعا کریا کرو اللہ خاتمہ ایمان تے کر دے، لوگوں عمرہ کر کے دعا کریا کرو اللہ خاتمہ ایمان تے کر دے۔ اللہ دے بندو کدی بھی نیکیاں کر کے ترانا نہیں چاہیے دا، کدی بھی نیکیاں کر کے اے نہیں کہنا چاہیے دا میں انہیں حج کر آیا، میں اتنے عمرے کر آیا، میں پہلی صف دا نمازی ہاں، میں اذانہ دینا تہجدہ پڑھنا وا، میں تکبیرہ کہنا، میں صف اول دا نمازی ہاں، میں تکبیر اولانا نماز پڑھنا، میری تکبیر اولا بھی کدی نہیں رہی۔ اللہ دے بندو ٹھیک ہے بہت بڑیاں نیکیاں نے، مگر دعا کریا کرو اللہ میرا توڑا خاتمہ ایمان تے کرے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو بندے دے موت دا وقت قریب آندا ہے ایسرا موت دا فرشتہ آندا ہے، ملک الموت نال ابلیس بھی آندا ہے۔ آپ نے فرمایا اس بندے نو موت دیاں سختیاں دی وجہ دے نال اتنی پیاس لگی ہوندی ہے کہ سمندر دا پانی بھی پی لوے تے او دی پیاس نہ بجھے۔ ابلیس قریب کھڑا ہو کے تے ایسرا پانی دا کوئی پیالہ یا گلاس لے کے کھڑا ہوندا ہے، انہوں آندا ہے جی فلان لفظ اپنی زبان چو کڑ شرکی الفاظ، اگر میرے پیچھے لگ کے الفاظ تو کڑ لویں گا میں تینوں پانی پلا دیاں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ابلیس تے مگر لگ کے کوئی ایسا شرکی لفظ منہ چو کڑ گیا یاد رکھو کہے گا میں تینوں پانی نہیں پیانا، میں تے تینوں کافر کر کے مارنا سی، میں تے تینوں کافر کر کے مارنا سی، تینوں میں نہیں پلاواں گا پانی۔ اس واسطے نہ دعا کریا کرو یا اللہ موت دیاں سختیاں بڑیاں نے سانو اتھے ثابت رہن دی توفیق عطا فرما دے۔ جیڑا بندہ مواحد ہے نا جنہیں ساری زندگی رب نہ شرک نہیں کیتا انشاءاللہ اللہ ساتھ ضرور دے گا۔ رب دے بن جاؤ گے رب کبھی بھی تو آنو ذلیل نہیں کرے گا۔ آئیے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا حق فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آؤ صحیح مسلم دے اندر روایت میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اسی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ دے نال جا رہے ہیں، اس طرح مکہ تے مدینہ دے درمیان دے رستے دے اندر جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا انس بن مالک جی پیارے عمر کی فرمانا چاہندے ہو؟ فرمان لگے اسی اہل بدر یعنی بدر دے موقع تے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی کہ سویرے لڑائی ہونی ہے بدر اندر
ایک دن پہلے نبی پاک نے فرمایا سی فلانا جڑا نا کافر ایتھے ڈگے گا، فلانا ایتھے ڈگے گا. حضور علیہ السلام دے ہاتھ میں چھڑی ہے، حضور نشان لا رہے نے فلانا ایتھے ڈگے گا، فلانا ایتھے گرے گا، فلانا ایتھے گرے گا. حضرت انس فرمانے میں حضرت عمر دی گل سندا رہیا. حضرت عمر فرماندے نے جدوں ساڈی لڑائی ہوئی نا بدر دے اندر، خدا دی قسم جتھے جتھے نبی پاک نے فرمایا سی نا فلانا ایتھے، فلانا ایتھے، فلانا ایتھے، فرمان لگے ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہویا. جتھے نبی پاک نے فرمایا وہی کافر اتھے گرے. حضور نے جو فرمایا حق ہے، سچ ہے. حضور علیہ السلام دی ہر پشین گوئی اللہ پاک نے سچ ثابت فرما دیتی ہے، اور جڑیاں پشین گوئیاں رہندیاں نے قیامت تک انشاءاللہ پوریاں ہو جان گیاں. آؤ ذرا توجہ فرمانا، ایک اور میں توانوں پشین گوئی نبی علیہ السلام دی سنانا چاہنا وا. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا درود تسی بڑی ہولی پڑھ دیو کی گل ہے. جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی اے جڑی روایت ہن لگا نا سنانے، بڑی پیاری حدیث ہے، بڑا پیارا واقعہ ہے. نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، ایک غفار قبیلہ پتہ کیڑا ہے؟ اے گل غور نہ سنیا جے، جدے بارے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ ابو ذر غفاری دا سارا قبیلہ جنت دے وچ جائے گا، ایک بندہ بھی اس قبیلے دا جہنم چ نہیں جانا. کیسا عظیم ہو قبیلہ غفار قبیلہ. فرمایا سارے دا سارا جنت اندر جائے گا، ایک بندہ بھی جہنم چ نہیں جائے گا. مدینے دے حالات خراب ہو گیا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی اپنی بیوی نو نال لیا تے جنگل بیابان چ نکل گئے. او دے کلی کلی پال ہی اوتھے رہن لگ پے. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہو گئے موت دے زندگی دی کشمکش اندر. بیوی رو پئی، بیوی کہن لگی پیارے ابو ذر. حضرت ابو ذر فرماندے نے اپنی بیوی نو تو رو کدے واسطے رہی ہے؟ کہن لگی حضرت میں رو اس واسطے رہی ہیں، تھے بندہ بشر بھی کوئی نہیں، جے وقت اجل آ گیا تواڈے تے موت آ گئی تے تانوں سنبھالے گا کون؟ بندے دے دل وچ خیال تے آندا ہی ہے نا. سیدنا ابو ذر غفاری نے فرمایا میری بیوی سن، خدا دی قسم ہے موت زندگی دی حالت اندر نے اس موقع تے بھی نبی علیہ السلام دی حدیث پڑھ پڑھ کے اپنی بیوی نو سنا رہے ہیں. آپ فرما لگے میری بیوی سن، ایک وقت سی میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اسی مسجد نبوی اندر سا. میں دعا لگا کرنا تو آمین کہنی ہے تے کوئی زبان خاموش نہ رہے. اللہ اپنے سونے نبی دی مسجد دی زیارت نصیب فرمائے. فرمایا سی نبی پاک نے نا مسجد نبوی اندر موجود سا، اور بھی صحابہ کرام سی. تے سیدنا ابو ذر غفاری فرما لگے نبی پاک نے نا اس جنے صحابہ سن نا انہوں نے فرمایا سی تواڈے وچ ایک ایسا بندہ ہے جنہوں جنگل دے اندر موت آئے گی. کتھے موت آئے گی؟ جنگل دے اندر موت آئے گی. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میری بیوی سن لے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سی کہ انہوں جنگل دے اندر موت آئے گی، انہوں غسل بھی دیتا جائے گا، انہوں کفن بھی دیتا جائے گا، جنازہ بھی پڑھیا جائے گا، انہوں قبر اندر دفن بھی کیتا جائے گا. کہن لگے سن میری بیوی، او جڑے صحابہ اکرام موجود سن اونا دے اندر صرف میں ہی رہ گیا زندہ، باقی سارے صحابہ فوت ہو گئے میں. اونا بھی صرف میں ہی زندہ ہوا، تے زندہ بھی میں ہوا تے جنگل بھی آبان ہے. خدا دی قسمیں منو محمد مصطفیٰ دی زبان تے بڑا یقین، تو پریشان نہ ہو.
کہن لگے مینوں نبی علیہ السلام ہے، نبی علیہ السلام دی مینوں پوری گل یاد ہے، اے ریسنا جناب اللہ دا او پیغام آ گیا، وقت جلا گیا جڑا ہر ایک تے آنا ہے، میرے تواڈے تے بھی آنا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے، بیوی رو رہی ہے، رونا تے آ جاندا ہے، وین نہیں پانے ویلا نہیں کرنا، رونا تے آ جاندا ہے۔ ادھروں ویکھو اللہ سبب کیویں لان لگا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سی ابو ذر غفاری او جوڑا بندہ ہوئے گا انہوں کفن بھی ہوئے گا، غسل بھی ہوئے گا، جنازہ بھی پڑھیا جائے گا، انہوں قبر اندر بھی دفن کیتا جائے گا۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے، بیوی رو رہی ہے، نبی علیہ السلام دیکھ صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیاں دے نال ویکھو ہن گل کیویں اللہ نبی علیہ السلام دی پوری کروان لگا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اپنے ساتھیاں دے نال اوتھوں دی گزر رہے نے تے اندر خیمے اندر رون دی آواز آ رہی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمان لگے کون ہے تے کیوں رو رہا ہے، کی وجہ ہے، کی پریشانی ہے؟ اندروں آواز دیتی کہ نبی دا صحابی ابو ذر غفاری اللہ نو پیارا ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے بی بی پردہ کر لو، اے میرا ساتھی ہے، میں بھی نبی دا صحابی ہوں، بھی نبی علیہ السلام دا صحابی ہے، اے بی بی پردہ کر لو، سیڈ تے ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ دی میت پاک نو باہر کڈے ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری نو حضرت عبداللہ ابن مسعود تے او دے ساتھیاں نے غسل بھی دیتا ہے، انہاں نو کفن بھی دیتا ہے، جنازہ بھی پڑھیا ہے تے قبر اندر دفن بھی کیتا ہے۔ اللہ دی قسم ہے کہ نبی علیہ السلام دی رب نے گل پوری کروا دیتی ہے۔ حضور نے جو فرمایا حق فرمایا، سچ فرمایا ہے۔ آؤ جو میں پیغام دینا چاہنا، فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ حضور علیہ السلام نے جو فرمایا سچ فرمایا ہے۔ آؤ نبی علیہ السلام نے 1400-1500 سال پہلے فرمایا سی اے لوگوں میری امت اے کام کرے گی۔ ہر بندہ آمد مصطفیٰ دے نعرے لا رہا ہے، ہر بندہ کہہ رہا منٹھار کی آمد مرحبا مرحبا، ہر کوئی کہہ رہا سرکار آ رہے نے، سرکار دی ولادت ہے۔ اللہ دی قسم ہے سرکار دی ولادت ہے، اسی بڑے راضی ہیں، مگر میں کہنا یار جشن نہ مناؤ، نبی علیہ السلام دا مشن اپناؤ۔ حضور علیہ السلام ربی الاول دے مہینے اندر پیدا ہوئے، حضور علیہ السلام نے جڑیاں گلاں کیتیاں نے، کون ہے جڑا بندہ عمل کرے؟ آؤ ذرا میں صحیح البخاری چورویت پڑھ کے توانو سناواں، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیو میرے پیارے صحابہ سن لو، قرب قیامت، قیامت دے قریب میری امت دے کچھ لوگ، میری امت دے لوگ یہود و نصارہ دی پوری پوری پیروی کرنگے۔ کنہ دی پیروی کرنگے؟ سارے بولو یہودیاں اور عیسائیاں دی پیروی۔ حدیث صحیح البخاری اندر ہے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، جویں ہاتھ ہاتھ دے برابر، پاؤں پاؤں دے برابر ہوندے، جوتا جوتے دے برابر ہوندے، حضور نے فرمایا جویں اے دے اندر کوئی فرق نہیں ہے، میری امت دے اندر ایسے لوگ پیدا ہونگے۔ آپ نے فرمایا کہ جڑے یہودیاں اور عیسائیاں دی پوری پوری پیروی کرنگے، جس طرح جوتے جوتے اندر فرق نہیں ہے، پاؤں پاؤں اندر فرق نہیں ہے، حضور نے فرمایا جویں انج کوئی فرق نہیں ہے، میری امت دے لوگ ایسے آنگے جڑے یہودیاں دی پوری پوری نکالی کرنگے، کوئی فرق نہیں ہوئے گا۔ آج کہلانے والا مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، او دا لباس یہودیاں عیسائیاں دی طرح ہے، او دی حجامت یہودیاں عیسائیاں دی طرح ہے، داڑھی پیغمبر دی سنت ہے، داڑھی دے ڈیزائن ایسے ایسے جو مشرکین یہود اور نصارہ نے ڈیزائن کڈے، آج ساڑھی نوجوان نسل حجامت بھی اس طرح کروا رہی ہے، داڑھی دے ڈیزائن بھی اسی طرح بنوا رہی ہے۔ وضع من نصارہ تمدن
تمدن میں ہنوز، علامہ اقبال رحمہ اللہ فرما گئے وضع من نصارہ تمدن میں ہنوز، یہ وہ مسلمان ہے جن کو دیکھ کے شرمائے یہود۔ فرماندے سانے اے او مسلمان نے جنہاں نے یہودی دیکھ کے شرما رہے نے، جنہاں دی وضع قطع شکل و صورت جیڑی ہے ساری ساڑی نال مر رہی ہے، انہاں در مسلمانی دا نام کی۔ آپ نے فرمایا سی ایسے لوگ آنگے اگر انہاں دے وچ ایسے بدبخت نے جڑے اپنی ماں نہ زنا کرنے والے، آپ نے فرمایا میری امت اندر ایسے لوگ پیدا ہونگے جڑے اپنی ماں نہ بدکاری کرنے گے۔ حضور نے 1400 سال پہلے فرمایا۔ پوری نکالی ہے یہود و نصارہ دی طرح دکھ نال بات کر رہے ہیں وہاں، گستاخ ہسی ہیں۔ جا کوئی ایک چونک مجھے دکھاؤ، کوئی ایک رستہ ایسا دکھاؤ جتھے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا تھی 1400 سال پہلے۔ اما عائشہ فرمان دیا نبی علیہ السلام مرض الموت اندر نے، حضور زندگی اور موت دی کشمکش اندر نے، آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد۔ حدیث صحیح البخاری اندر ہے، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہودیاں عیسائیاں تے لعنت کرے، اللہ یہودیاں تے بھی لعنت کرے، عیسائیاں تے بھی لعنت کرے۔ انہوں نے اپنے انبیاء دیاں قبرانوں سجدے کیتے، آج مسلمان ولیاں دیاں قبران تے سجدے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں کہہ رہے ہیں اگر کوئی بندہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ پیغمبر اور ساریاں قبران ایک پاسے، سب تو افضل قبر ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی، اگر کوئی اس قبر میں سجدہ کرے پیغمبر دی حدیث دے مطابق وہ شخص لعنتی ہے، جو انبیاء دیاں قبرانوں سجدہ کرے وہ لعنتی ہے، تو جڑا ولیاں دیاں قبرانوں سجدہ کرے وہ مسلمان ہے، وہ بھی لعنتی۔ کیڑا کام ہے جڑے مسلمان انہاں یہودیاں عیسائیاں دی نکالی نہیں کر رہے؟ آپ نے فرمایا سی لا تجعلوا قبری عیدا، اے میرے اللہ میری قبر تے میلہ نہ لگے۔ اے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی سی اللہ میری قبر نو محفوظ رکھی، میری قبر دے سجدہ نہ ہو، حدیث بخاری اندر نہ ہوئے، صحیحین دی روایت نہ ہوئے، میں مجرم۔ آپ نے فرمایا یا اللہ میری قبر تے کوئی سجدہ نہ کرے، میری قبر تے کوئی میلہ نہ لگے۔ شاہ فیصل مرحوم آئے سن نا کراچی، تے پٹوں نے گل کہی سی کہ تسی اس طرح کرو قائد اعظم دی قبر تے چادر چڑھاؤ، تے شاہ فیصل مرحوم رحمہ اللہ فرمان لگے میں اس قبر تے کیوں چادر چڑھاواں، میرے کول او قبر ہے جدے نال دی قبر پوری دنیا اندر نہیں، تے جے اس قبر تے چادر چڑھانی جائز نہیں تے میں اس قبر تے کیوں چڑھاواں۔ آپ نے فرمایا اللہ میری قبر تے میلہ نہ لگ، کوئی ایک ایسا چوک دکھا دو۔ ربی الاول دا مہینہ کیا نبی علیہ السلام دی روزہ رسول دے ماڈل نہیں بنائے جا رہے؟ فیصل آباد چلو میرے نام میں تانوں کئی ایسے چوک دکھانا، غلام آباد دے اندر مشہور ہے غلام محمد آباد فیصل آباد اندر، جتھے بیت اللہ دا بہت سارا بڑا ماڈل بنا کے پھر عربی ہلے پا کے اور جبے پا کے لڑکیاں بھی لڑکے بھی خدا دی قسم اس بیت اللہ دا طواف کردے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یاد رکھیے اہل حدیث دی محبت ہے کہ نبی علیہ السلام نے آج تو 1400 سال پہلے فرمایا کہ سب تو گندی جگہ بازار ہے اور سب تو اچھی جگہ اللہ دا گھر مسجد، کیا اس گندی جگہ تے رسول اللہ دی مسجد بنان دے ہو؟ کیا وہ جنہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا سب تو گندی جگہ بازار ہے، میں توانوں دکھانا ہونا بازارہ دے اندر روزہ رسول دے ماڈل بنائے جا رہے ہیں، اس جگہ دے اندر گلیاں بازارہ دے اندر جتھے گندگی ہے خدا دی قسم اتھے روزہ رسول دے ماڈل بنائے جا رہے، بیت اللہ دے ماڈل بنائے جا رہے ہیں، وہ طواف کیتا جا رہے ہے۔ ایک گستاخی ہے کہ نبی علیہ السلام نہ محبت دا ثبوت ہے۔
پھر آپ ہی بناندے ہو، اگلے دن آپ ہی توڑ دیندے ہو، گستاخ اہل حدیث نے۔ ساڈا عقیدہ بیت اللہ ایک ہے، مسجد نبوی ایک ہے، قیامت تلک رہے گی۔ بیت اللہ دی زیارت دا بھی ثواب ہے، مسجد نبوی دی زیارت دا بھی ثواب ہے۔ اے دکھ نال گلا کر رہے ہیں، اللہ دی قسم، دکھ نال۔ مسلمانوں ہوش تے ناخن لو۔ اگر کسی دوست دی دل آزاری ہوئی ہے میں معذرت چاہنا، مگر میں تواڈے سامنے گل ضرور پیش کراں گا۔ اللہ دے بندو جو حق ہے وہ انشاءاللہ حق بیان کردے رہاں گے، کہ وہ نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا سی اے میرے چچا سن لو، ایک ہاتھ سورج رکھ دیو، ایک تے چن رکھ دیو، تے مینوں کہو بتاں دی گل کر، چاچا میں بتاں نو ٹھوکر مار کے سڑ دیاں گا، پر بتاں دا الفاظ میں محمد دی زبان تے نہیں آ سکتا۔ کمپرومائز نہ کرو انہاں چیزاں تے، مصلحتاں دے شکار نہ ہو جاؤ، ناراض کوئی ہوندا ہو جائے، اے یاد رکھو یار اللہ ناراض نہ ہوئے، اللہ دا رسول ناراض نہ ہوئے۔ جے اللہ رسول ناراض ہو گیا، قیامت والے نے کی منہ بہاواں گے دسو؟ آپ نے جو فرمایا سچ ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا تھی لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، انبیاء دیاں قبراں نوں بھی سجدے، اج ولیاں دیاں قبراں نوں بھی سجدے۔ اے بھی امت پوری اتر آئی ہے۔ سنو اگلی گل سے مستدرک للحاکم اندر روایت ہے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو میرے پیارے ساتھیو، میری امت دے اندر آن قریب داء-ال-امم دی بیماری آ جائے گی۔ صحابہ کرام نے فرمایا اصلہ داء-ال-امم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لوگ فخر کرنگے۔ بولو کی کرنگے؟ فخر کرنگے۔ لے میں فلانی برادری نہ تلک رکھنا، تو تے فلانی برادری دے۔ سنو میں نو اللہ نے ایک حدیث یاد کروا دیتی، نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے برادریاں برودریاں تے اسی بنائیاں نے۔ قرآن پڑھ کے ویکھ لو، اللہ پاک فرماندے میرے نزدیک تقوی والا انسان ہے بھاویں جس بھی برادری دا کیوں نہ ہو۔ برادریاں تے فخر نہ کرو، حضور نے فرمایا جیڑا بندہ برادری تے تکبر کرے، فخر کرے کہ میں فلاں برادری دا فلاں ہیچ بھی برادری دا، نبی علیہ السلام نے دے بارے پتہ کی فرمایا کہ اس گندے کیڑے نالوں بھی زیادہ گندا ہے جیڑا پخانے دے وچ کیڑا ہوندا ہے، گوبر دے وچ کیڑا ہوندا ہے۔ آپ نے فرمایا جیڑا بندہ برادری تے تکبر کرے اس گندے کیڑے نالوں بھی زیادہ گندا ہے۔ آن ہمیں داء-ال-امم دی بیماری، یعنی فخر کرنگے، تکبر کرنگے، حسد کرنگے۔ آج دوسرا بندہ حسد کردہ نظر آ رہے ہے، آج ہر دوسرا بندہ حسد دی بیماری اندر ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ جے رب نے کسے نو گڈی دے دیتی ہے دوجا سڑ سڑ کے مر چلے ہے، اے نہیں کہنا کہ ربا منو بھی دے دے، انو دیتی ہے منو بھی دے۔ جے رب نے کسے دی باں پھڑ لی ہے، پیسہ دولت آ گئی ہے، دوجا سڑ سڑی مر چلے ہے۔ اللہ دے بندو، نبی علیہ السلام نے فرمایا فخر کرنگے، آج امت فخر کر دی نظر آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا تکبر کرنگے، تکبر کردے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حسد کرنگے، حسد کردے نظر آ رہے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے مستدرک للحاکم دی صحیح روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مال کمان وچ ایک دوسرے نالوں اگے بڑھنگے، میں دنیا زیادہ کما لواں، دوجا آندا میں کما لواں، تیجا آندا میں کما لواں۔ مینوں تسی ایمانداری نہ ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے، یہ چارے گلاں پوریاں ہوئیاں نے کہ نہیں؟ بولو ہوئیاں نے۔ ایک اور سنو ابو داؤد دی روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت ایک وقت ایسا آئے گا سارے کافر مل کے میری امت انج ٹوٹ کے پہن گے جی میں ویاہ تے روٹی نہیں کھول دی۔ کیوں جی؟ پتا جی نا جی 1 بجے دا ٹائم ہوئے روٹی ملے 5 بجے حال کی ہوندا ہے؟ کئیاں تے اللہ خیر کرے 2 دن پہلے دی روٹی چھڈی ہوندی، بعد پھر پتیلے ہی الٹے دے نظر آندے ہیں، ٹریواں ہی الٹ دیاں، کسی دے کپڑے لبڑ گئے، کسی دی داڑھی لبڑ گئی، کسی دا منہ لبڑ گیا، کسی دا کوئی شے لبڑ گئی۔ تانوں پتہ کی حال ہوندا ہے روٹی کھلے ویاواں تے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابو داؤد دی روایت ہے،
آج میں دسو سارے کافر مل کے مسلمانوں نو مٹان دی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں؟ دعا کر چھڑو ہاں قبولیت ہر ایک دی دعا قبول ہو جائے یا اللہ کشمیری مسلمانہ دی حفاظت فرما دے. سارے مل کے آمین کہڑی ہے. اے آمین سانجی ہے, اے آمین جی اختلاف نہیں, سب سانجی ہے انشاءاللہ. یا اللہ جننے مسلمان جس حال اندر بھی پریشان نے یا اللہ انہوں دی مدد فرما دے. آج میرا خیال ہے کہ 90 کے دن ہو گئے نے کشمیری اپنے گھراں چ دفن نے. جے کوئی انہوں دا فوت ہوندا ہے اوتھے بیچارے گھر چ ٹویا کڈ کے اوتھے دبی ہوندے نے. کوئی شے کھان نہیں, کوئی شے پین واسطے نہیں. اللہ مودی دا بیڑا غرق کر دے, اللہ مودی نو تباہ و برباد کر دے. یا اللہ کسے مسلمان دی دعا دے قبول ہوئے گی انشاءاللہ. پورا کافر کٹھے ہو کے مسلمانوں نو تباہ کرن دی کوشش کر رہے ہیں. اور بخاری دی روایت سنو, آخری گلاں توجہ نہ, میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی حلال حرام دی تمیز ختم ہو جائے گی. جاؤ دیکھو کوئی سود دا کاروبار کر رہا ہے, کوئی کر رہا ہے, کوئی کم کر رہا ہے, کس نے کہا کہ دیکھو نا یارے کم نہ کر, بھوکے مر جائیے. نیانے بھوکے مار لیے اور ماں دے پیٹ سو. اور نبی پاک نے فرمایا بچہ ماں دے پیٹ چ ہوندا ہے 4 مہینے دا, اللہ 4 چیزاں لکھواندا ہے اودے وچ ایک اودی رزق بھی ہوندا ہے, اینا اینے کمانا ہے. تسی ٹل لا لو ہاں دن رات اونا ہی تانوں ملنا ہے جنہ اللہ نے تواڈے مقدر چ لکھ دتا. حلال حرام دی تمیز ختم. ایک وقت آئے گا حلال حرام, بخاری دی روایت ہے, تمیز ختم ہو جائے گی. ہن ہر بندہ ٹھڈ نو کہندا ہن ٹھڈ کی کریے, ٹھڈ لگا نال بھوکے مر جائیے. میں تانوں شاید پہلے بھی گل سنائی, سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام اجے اللہ نے آدم علیہ السلام نو بنایا نہیں سی, قصص الانبیاء دے وچ بعد موجود ہے. اللہ نے نا ٹانچا بنا کے نا آدم علیہ السلام دا 40 سال تک رکھی رکھیا. فرشتے آوندے ویکھ کے چلے جاندے. ایک دن سارے فرشتے کھڑے ہوئے, انہاں کہا یار اللہ پتہ نہیں کی بنان لگا. ابلیس بھی آ گیا, شیطان جڑا اجے اللہ نے انہوں تو دکاریا نہیں سی, اجے جنت چوں کڈیا نہیں سی, بڑا نیک سی اور انہاں مقرب سی, جن سی. اللہ پاک نے عبادت دی وجہ دے نال انہوں جنت عطا فرما دیتی. کوئی تھے رہا کہ اے بھی آیا کہنے لگا کی ویندے ہو؟ انہوں نے کہا جی اے رب پتہ نہیں کی بنان لگا. انہوں نے کہا میں ویکھ لیں. اے اندر گیا, اندروں ساری مشینری چیک کر کے نا باہر آ کے کہنے لگا ٹھڈ نو کھڑکان لگ پیا. انج ٹھڈ نو ٹھڈ کھڑکاوے پہ آ کے. فرشتے کہنے لگے کی پیا کرنا؟ انہوں نے کہا جے رب تانوں کہے دی گل منو منو گے؟ انہوں نے کہا جی اسی تے رب دے حکم دے پابند ہاں, اسی مناں گے. ابلیس کہنے لگا جے رب نے مینوں کہیا نا دی گل من, میں کوئی نہیں مننی. پھر انکار کیتا. انہوں نے کہا جے رب نے مینوں اس انسان تے مسلط کیتا, اے انسان ٹھڈ تو بڑا کمزور ہے, میں انہوں سب تو پہلے پھڑنا ٹھڈ تو. کوئی گل دی سمجھ لگی جی؟ پھڑنا ہی ٹھڈ تو میں. ہائی ٹھڈ دا رولا نہیں, کی کریے بھوکے مر جائیے. حلال حرام دی تمیز ختم ہو گئی. آئیے سنیے آخری حدیث, سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث صحیح البخاری اندر ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وقت آئے گا بدکاری عام ہو جائے گی, بدکاری عام ہو جائے گی. آج چھوٹے چھوٹے بچیاں دے نال بدکاری دے کنے واقعات توانوں سنن اندر مل رہے نے. لڑکیاں دے نال, عورتاں دے نال بدکاریاں دے کتنے کتنے معاملات, سنگین معاملات میری تواڈی نظر چوں گزر رہے نے. حضور نے فرمایا بدکاری عام ہو جائے گی, بدکاری زناکاری عام ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا مرد ریشم پہنن گے, یہ بھی گل پوری ہو گئی ہے. حضور نے فرمایا سی نشے دیاں شیواں عام ہو جان گیاں. آج ہر میڈیکل سٹور تو انہاں جہازاں دا سامان پیا ملدا ہے, منشیات ہر منشیات مل رہی ہیں, منشیات عام ہو جان گیاں. نبی علیہ السلام نے فرمایا موسیقی دے آلات عام ہو جان گے. آ ویکھو نبی علیہ السلام نے 4 ایک حدیث اندر گلاں بیان فرمائیاں, 4 پوریاں ہو گئیاں نے. انہاں گناہاں دے اندر امت لبڑ گئی ہے. آؤ ذرا سنیے ابن ماجہ دی روایت, نبی کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اے ویکھو ساری گل دا نچوڑ میں اے حدیث لگا بیان کرن، آخری گل میرا سلام ہے سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، تہامہ پہاڑ دے برابر لوگ نیکیاں لے کے آن گے، پہاڑاں دے برابر، مگر اللہ ذرے بنا کے ساریاں نیکیاں ضائع کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا۔ صحابہ اکرام فرما لگے یا رسول اللہ ایک ہی گل، آپ نے فرمایا صحابہ اکرام کہنے لگے یا رسول اللہ کون؟ فرمایا نمازی ہون گے۔ کون ہون گے؟ سارے مل کے بولو کون ہون گے؟ ہجے سارے نہیں بولے کون ہون گے؟ روزے دار ہون گے، حاجی ہون گے، زکاتی ہون گے، متقی ہون گے، پرہیزگار ہون گے، سارا کچھ ہوئے گا، مگر رات کلیاں وڑ کے تے اللہ دیاں حداں نو پمال کر دے ہون۔ اے چیز ہر بندے دے جیب دے اندر ہے، نظر آ رہی ہے نا تو ہر بندے دے، ایدہ اچھا استعمال کر لو، ایدہ گندہ استعمال کر لو، اگر ایدہ گندہ استعمال کرو گے ساریاں نیکیاں توبہ و برباد ہو جان گیاں۔ آپ نے فرمایا اللہ دیاں حداں نو پمال کرنگے۔ میں تانوں سوال کرنا یا ساڑی کیا نوجوان نسل برباد نہیں ہو گئی؟ تباہ ہو گئی، کوئی کھاتا ہی نہیں رہ گیا۔ 20-22 سالہ دا منڈا سی، میں انہوں یہ گال پوچھی، میں کہا ساڑھے آخری نبی دا نا کی ہے؟ کہنے لگا جی مدنی صاحب منو نہیں آندہ۔ میں نماز آندھی ہو اے نہیں آندھی۔ میں گیا تینوں کسے شاید اب قرآن جی پڑھے ہیں؟ کہنا نہیں پڑھے ہیں۔ کلمہ اے کلمہ بھی نہیں آندہ۔ میں مسلمان ہے، کہنا مسلمان کلمہ آندہ ہی نہیں آندہ۔ اے ساڑی نوجوان نسل ہے، اللہ دے بندو نبی علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا حق ہے، سچ ہے۔ اے جڑے میں تانوں چند عمل بیان کیتے، یہ تے ایک بہت بڑی کتاب لکھی علماء نے کہ نبی علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا پورا ہو رہا ہے۔ اللہ دے بندو نبی علیہ السلام دی ہر پشین گوئی بھی سچی ہے، اور آپ نے جو 1500 سال 1400 1450 1500 سال پہلے جو آپ نے اینا عملہ دا ذکر کیتا ہے میری امت کم کرے گی، آج امت کر دی نظر آ رہی ہے۔ دعا کرو اللہ پاک ساڑھے دے خاص رحمت فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ساڑھا خاتمہ ایمان تے فرما دے، کل قیامت وعدے نبی علیہ السلام دا سانو ساتھ نصیب فرما دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔